اگر شہدائے کربلا نہ ہوتے، اگر اصحاب حسین نے اپنا وہ کردار نہ پیش کیا ہوتا تو آج لغت کی کتابوں میں، ڈکشنری میں لفظ وفا، ایثار و جان بازی تو ہوتا مگر اس کا کوئی معنی نہ ہو پاتا۔ یہ کون حسین؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے حسین کہ جس علی کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ امام زمانہ پردے غیب میں ہیں، ظہور کے لیے انہیں ایسے اصحاب کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حسینی جان بازو، تمہارا کیا کہنا؟ تمہاری وفا پر وفاداریاں قربان ہو جائیں۔ حسین ابن علی کا وہ فخریہ جملہ کہ میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا جیسے اصحاب مجھے ملے کسی اور کو ملے ہوں، جیسے اہل بیت میرے ہیں کسی اور کے رہے ہوں۔ ہاں، اگر شہدائے کربلا نہ ہوتے، اگر اصحاب حسین نے اپنا وہ کردار نہ پیش کیا ہوتا تو آج لغت کی کتابوں میں، ڈکشنری میں لفظ وفا، ایثار و جان بازی تو ہوتا مگر اس کا کوئی معنی نہ ہو پاتا، اس کا کہیں کوئی مصداق نہ ملتا۔ اے شہدائے کربلا، اے اصحاب حسینی، تم وہ ہو کہ جنہوں نے ان الفاظ کو معنی عطا کر دیے ہیں، ان الفاظ کو مفہوم دے دیا ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے۔ حسین ابن علی کہ اصحاب میں ایسے ایسے اصحاب رہے ہیں کہ ذرا تصور کریں کہ جس کی اپنی پوری زندگی باطل پر گزر گئی ہو، بہت توجہ سے یہ جملہ سنیے، جس کی پوری زندگی باطل پرستی میں گزر گئی ہو، لیکن جب وجود میں انقلاب آیا تو حق پرستی کے اوپر جان دیا۔ آپ جانتے ہیں میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ جناب زہیر ابن قین بجلی۔ جناب زہیر ابن قین کون ہیں؟ عثمانی شیعہ کہے جاتے تھے، عثمان کے ماننے والے تھے، بنی امیہ کے طرفدار تھے، مولا علی کے ساتھ نہ رہے ہی نہیں، امام حسن کے مخالف رہے۔ لیکن ادھر کیا ہوا؟ قافلہ حسینی چل رہا ہے، نزدیک ہی سے زہیر ابن قین بجلی کا قافلہ بھی چل رہا ہے، مختصر چند افراد ان کے ساتھ میں ہیں کہ ایک منزل آئی، پڑاؤ ڈالا، خیمے نزدیک نزدیک تھے۔ امام حسین سمجھ گئے، کیوں؟ یہ کون حسین؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے حسین کہ جس علی کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ حسین نے وجود زہیر میں چھپا ہوا ایمان دیکھ لیا، وفاداری کو دیکھ لیا، لہذا بھیج دیا کسی کو کہ جا کے زہیر کو بلا کے لے آؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب خیمے میں گئے ہیں زہیر کے تو زہیر دسترخوان میں بیٹھے تھے، ٹال دیا بات کو، لیکن زوجہ نے کہا اے زہیر، تمہیں زہرا کا لال بلا رہا ہے، جا کے سن تو لو۔ جو سب سے زیادہ جو راز آج تک چھپا رہ گیا وہ یہی ہے تاریخ کا۔ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ امام حسین علیہ السلام اور جناب زہیر ابن قین میں گفتگو کیا ہوئی، آج تک اس کے اوپر سے پردہ ہی نہیں اٹھ سکا۔ زہیر اٹھ کے آئے ہیں، امام کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں، سلام عرض کیا ہے اور اس کے بعد نکلے ہیں، اور اتنی مختصر سی گفتگو میں امام نے کیا کہہ دیا کہ اتنا بڑا انقلاب آیا کہ وہی زہیر جو عثمانی شیعہ تھے، وہی زہیر جو حق سے بہت دور تھے، جب آئے ہیں اپنے خیمے میں تو اب لقمہ نہیں اٹھا رہے ہیں، دسترخوان پر پڑی اس غذا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ فوراً چلو، کہاں چلیں؟ اٹھاؤ خیمہ، چلو سرکار سید الشہداء یعنی سرکار کے خیمے کے پاس چلو، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ یہی زہیر جن کی پوری زندگی دوسرے راہ پہ گزر گئی، یہی زہیر تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اے فرزند رسول، ایک بار کا مرنا جینا کیا، اگر 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے تو ہم آپ ہی کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہے انقلاب حسینی، اسے کہتے ہیں زہیر ابن قین کے وجود کے اندر چھپا ہوا ایمان، اسے کہتے ہیں جذبہ نصرت، اسے کہتے ہیں وفاداری۔ یہ ہے جناب زہیر، یعنی اس طریقے سے حسین نے انتخاب کیا ہے کہ جناب زہیر ابن قین۔ اب آپ نے سمجھ لیا، اب آپ نے جانا کہ حسین کو ایسے اصحاب کی ضرورت تھی۔ امام زمانہ پردے غیب میں ہیں، ظہور کے لیے انہیں ایسے اصحاب کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں کی آغوش میں پیدا ہوں، آنکھ کھولیں تو ہمیشہ سے وہ ماں نے جو ہے وہ لوریوں میں حق اور کلمہ سنائے، نہیں، انسان کسی بھی راستے پر ہو
لیکن بصیرت اگر اس کے اندر آ گئی ہے اور اس نے اپنا راستہ بدل دیا ہے اور حق کو اس نے سمجھ لیا ہے اور امام وقت کی معرفت اگر اس کے اندر پہنچ چکی ہے تو پھر وہ اپنے وقت کا زہیر بن سکتا ہے۔ اور کون زہیر؟ صرف یہی نہیں کہ جذبہ شہادت رہا ہو اور کہا ہو 70 مرتبہ، نہیں، بلکہ تازہ تازہ امام سے آ کے ملے ہیں اور امام نے ان کو میمنہ لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، ان کو اپنے لشکر کا علم بردار بنا دیا۔ اے زہیر، اے زہیر غین، آپ پر انسانیت کا سلام، آپ پر وفاداروں کا سلام، آپ پر جانثاروں کی سلامی ہو، آپ کی تربت پاک پر فلک شبنم افشانی کرے، آپ ہمارے شفیع ہوں، ہم آپ سے متوسل ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔